فرمانے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور یمین الرحمن۔ قیامت دا دن ہوئے گا جہاں عدل کرنے والا بندہ ہے اللہ پاک انہوں بلا لے گا اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے کئی سونے دیاں کرسیاں دے بہن والے، کئی چاندی دیاں کرسیاں دے بہن والے، کوئی کستوری دے ڈبیاں دے بہن والے، تو انصاف کرنے والا میرا بندہ ہے۔ تیرے واسطے سونے دی کرسی نہیں، تیرے واسطے چاندی دی کرسی نہیں، تیرے واسطے کستوری دا ڈبا نہیں، بلکہ میں رب نے اپنے عرش دے سجے پاسے تینوں نور دی کرسی عطا فرما چکی۔ عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا اللہ دے عرش دے سجے پاسے نور دی کرسی تے بیٹھا ہوئے گا۔ ایک پاسے بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے 10 سال، 20 سال عبادت اندر گزار دیندا ہے، 40 سال اللہ کی عبادت اندر گزارنے والا عابد، بلکہ فرمایا انہیں 60 سال اللہ کی عبادت کی دیئے۔ دوسرے پاسے عدل کرنے والے بندے نے ایک دن عدل اندر گزاریا، ایک دن انصاف اندر گزاریا ہے۔ اللہ دے ہاں عدل کرنے والے دا عدل و انصاف 60 سال کی عبادت نالوں زیادہ افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب دا قرآن عدل کرن دا حکم دے رہا ہے۔ آؤ پھر عدل و انصاف اپنی زندگی دا اصول بنا لے کہ یہ اصول ہونا چاہیے۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آگے کہتا امیر المومنین ایک آدمی میں بڑا تنگ کیتی کھڑا ہے، جدوں دا جی کرتا ہے میرے گھر دے اندر آ جاندا ہے، مینوں ماردا ہے، کٹدا ہے، مینوں دھکے دے کے گھروں باہر کڈ دیندا ہے، اور گھر دے اندر میری بیوی دے کول تنہائی والی زندگی گزاردا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیا تے فرماندے ہو میاں تینوں انصاف ملے گا، ہن جدوں تیرے گھر دے اندر آ گئے تے مینوں بلا کے لے جاویں تے گل سن لے، کھانا تیار رکھنا ہے تے میرے آن تو پہلے دیوا بھی بجھا دینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رات دا وقت ہویا، وہ آدمی دے گھر دے اندر آیا، اینوں دھکے دے کے گھروں باہر کر دیندا ہے، ایدی بیوی کول رات بسر کرنی شروع کر دیندا ہے۔ اے دوڑیا گیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول، سیدنا عمر فاروق دوڑے آئے نے، دیوا بند کر دیتا ہے، انہاں نے آواز ماری او کون ہے؟ اے بندہ بولیا، جلدی نال تلوار اٹھائی کہ کوئی وار دے نال انہاں سردن تو جدا کر دیتا، انہوں قتل کیتا۔ فرمایا جلدی کر دیوا روشن کر، دیوا بال دے، چراغ بال دے، جیوں دیوا بالیا ویکھیا اس بدبخت دی گردن تن تو جدا ہو چکی ہے، یہ مر چکیا ہے، قتل ہو چکیا ہے۔ فرمایا جلدی کر مسلح بچھا دے، انہیں مسلح اٹھایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ فرمایا جلدی کر کھانا لے کے آؤ، ایک کھانا لے کے آیا، سیدنا عمر فاروق نے کھانا کھاتا ہے، ترن لگے تے بندہ پوچھتا ہے امیر المومنین میری سمجھ اندر تواڈیاں گلاں نہیں آئیاں، تسی چراغ بند کرن دا حکم کیوں کیتا، تسی نماز ایتھے کیوں پڑھی ہے، تسی کھانا کیوں کھادا ہے؟ فرمایا سن لیں میں دیوا اس واسطے بند کرایا ہے کہ جیڑا بندہ تیرے گھر اندر مداخلت کر رہا ہے کسی اوندا تعلق عمر دے خاندان نال نہ ہوئے، کسی عمر دا رشتے دار نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کہ عمر دا بیٹا بھی ہوندا عمر نے معاف نہیں
کرنا سی، عمر نے ان کی گردن بھی اتار دینی سی، عمر نے انصاف کر کے وکھانا سی۔ میں دیوا اس لیے بند کرا دیتا تاکہ میں ان کا چہرہ ہی نہ دیکھ سکا۔ اللہ اکبر اللہ، جدو دیوا تو بالیا میں ان کا چہرہ دیکھیا تے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایہو جے بدکار دا تعلق عمر دے نال نہیں گا۔ اللہ تیرا شکر ہے، ایہو جے گندے انسان دا تعلق عمر دے خاندان دے نال نہیں گا۔ میں اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے تے جڑا میں کھانا کھاتا ہے جدو تو میرے کو شکایت لے کے گیا ہے، میں انہوں قسم اٹھائی سی میں اونی دیر تک نہ پیواں گا نہ کھاواں گا جد تک مظلوم نو انصاف نہیں مل جاتا۔ آج تین انصاف ملیا ہے، میں تا کھانا کھاتا ہے۔ اور میاں ان کا انصاف کریا کر انصاف۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ نامی عورت دا ہاتھ کٹن دا حکم دے دیتا۔ لوگ سفارشی بن بن کے آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تواڈے تو پہلے لوگ ایسے ہی ہلاک ہو گئے۔ جدوں کوئی تگڑا بندہ چوری کردا، جدوں کوئی تگڑا بندہ گناہ کردا اونوں معاف کر دتا جاندا، چھڈو جی چھڈو یہ ہو ہی جاندا ہے۔ کوئی نہیں منڈا سی کر بیٹھا تے کی ہو گیا۔ جدوں کوئی غریب چوری کر بیندا یا غریب کو غلطی ہو جاندی اودے تے حد جاری کر دیتی جاندی۔ فرمایا سن لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یداها، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دی میں محمد نے ان کا ہاتھ کٹن کا بھی حکم صادر کر دینا۔ اے محمدی عدالت ایتھے بیٹی نو بھی معافی نہیں مل سکتی، ایتھے رشتے دار نو بھی معافی نہیں مل سکتی۔ پہلا بندہ جڑا انصاف کرنے والا الامام العادل، انصاف کرنے والا بندہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا چودھری، انصاف کرنے والا سردار، انصاف کرنے والا تھانے دار، انصاف کرنے والا جج، جیڑا بھی انصاف کرنے والا ہے کائنات کا رب قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ دوسرا بندہ فرمایا جوانی دے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا جوان ہے۔ جوانی اندر لوگ اللہ نو بھول جاندے ہیں۔ جوانی دے اندر کوئی زناکاری اندر مبتلا، کوئی شراب نوشی دے اندر مبتلا، کوئی کتے لڑان دا شوقین، کوئی کبوتر اڑان دا شوقین، کوئی نشہ پی کے تویا پہ آئے، کوئی کسی برائی دے اندر مبتلا ہے۔ ایک جوان ہوئے جڑا جوانی دے اندر ہے لیکن یہ جوانی اللہ دے نام کر چھڈی ہے۔ یہ جوانی اندر نمازاں کی پابندی کرنے والا، جوانی دے اندر روزے رکھنے والا، جوانی اندر رب دا قرآن پڑھنے والا، جوانی دے اندر اللہ دے دین نو غالب کرنے والا، لوگاں نو اللہ دے دین دی طرف بلانے والا، کوئی معاشرے دے وچوں برائیاں دا گلا کاما کرنے والا۔ ایک جوان بندہ جڑا جوانی اندر اللہ دی عبادت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آج دے جوانا دی جوانی کیڑے کما دے اندر، اور جوانا اللہ پاک نے تیری رہنمائی واسطے آسمان کو اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ قرآن پر اللہ پاک نے تیری رہنمائی واسطے کسی مقام دے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جوانی دا
دا قصہ بیان کیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی والی عمر سی جدو انہوں نے بت توڑے جوانی دی عمر جدو آگ دے اندر سٹیا گیا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جوانی والی عمر ایک مظلوم نے مدد واسطے بلایا مظلوم دی مدد کی تھی مصر کی 54 نے مدین دے اندر پہنچے نے ایتھے نوجوان لڑکیاں اپنیاں بکریاں لے کے علیحدہ کھڑیاں نے لوگ پانی پیان نہیں دیندے انہاں نوں ترس آیا انہاں نے کھوہ دے اتوں ٹکنا پرا کیتا پتھر لگ کیتا بھوکے کھچ کے انہاں بے بس لڑکیاں دیاں بکریاں نوں پانی پلایا اللہ اللہ جوانی دے اندر اک جو کیوں نہ ولے ویکھیا نہیں لا مظلوماں دی مدد کیتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی جوانی دا قصہ اللہ نے قرآن حکیم اندر بیان کر چھڈیا ہے اور پوری سورہ یوسف میری تیری رہنمائی واسطے اللہ نے آسمان تو نازل کر چھڈی پوری سورہ یوسف اللہ پاک نے آسمان تو نازل کی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام دی جوانی دا قصہ اللہ نے بیان کر چھڈیا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام دی پوری زندگی اللہ نے تیرے سامنے بیان کر چھڈی اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر 15ویں پارے دے اندر ایک سورت اتاری ہے جن دا نام سورہ کاف ہے جیڑی ہر جمعے نو پڑھیا کرنا ہے اللہ پاک نے سورت دے اندر ایسے نوجواناں دا تذکرہ بیان کیتا ہے جنہاں نے جوانی اللہ دے دین تے لا دتی اللہ نے انہاں دے تذکرے قرآن اندر کر چھڈے اللہ پاک نو انہاں دا ایمان اتنا پسند آیا اللہ پاک فرمانے انہم فدیۃ آمنوا انہم فدیۃ آمنوا وہ جوان سن جوان بڈھے نہیں سی وہ جوان سن جڑے اللہ دی توحید ایمان لے آئے غریب نہیں سی وزیراں دے بیٹے مشیراں دے بیٹے اللہ دے دین اختیار کیتا ہے اللہ دی توحید نو سینے نال انہاں نے لایا ہے دو وقت حکمران دشمن بن گیا سپاہی پیچھے لگ گئے غار کے اندر جا کے لک گئے غار کے اندر جاندیاں ہی اللہ پاک نے اللہ اکبر اللہ سکون دی نیند سلا دیتا 1 سال نہیں سنتے 10 سال نہیں سنتے 100 سال نہیں سنتے اللہ فرماندے نے اے میرے ولی مینوں اتنے پیارے لگے اے جوان مینوں اتنے پیارے لگے میں 309 سال سکون دی نیند سنا دیتا دے چند دن بندہ پہ جائے پاسیاں تے نشان پہ جاندے نے جسم گلن لگ پیندا ہے جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے کپڑے خراب ہو گئے بدبو آئی اللہ پاک فرمانے مینوں پیارے ہی اننے لگے اے پیارے ہی مینوں اننے لگے جدوں پہلو بدن دی لوڑ پیندی میں رب انہاں دا پاسا بھی بدل دیندا اے مینوں اننے پیارے جوان لگے جویں ماں چھوٹے بچے نوں گود اندر لٹا کے اینج کر کے تھپکیاں لا لا کے سلاندی ہے سو جا میرے بیٹے سو جا میرے بچے اے جواناں دی جوانی والی عبادت میں نے اتنی پیاری لگ دی ہے میں اپنی قدرت ہتھاں نال تھپکیاں دے دے کے سلا دیتا سو جاؤ میرے بندیو سو جاؤ میرے ولیو اللہ نے تنا دے تذکرے قرآن اندر بیان کر رہا ہے محمد بن قاسم 17 سالہ دا جوان سی پر صغیر دے اندر ایک عورت نے مدد واسطے پکاریا حجاج تو چلیا لبیک کہندا ہویا سمندرا دریا دا سینہ چیردا ہویا آیا کہہ دو اللہ اللہ موسمی حالات دا سامنا کردا ہویا آیا سفر دی مشکلات سہندا ہویا آیا 17 سال دا جوان 17 سال دا جوان کتوں عرب دی سرزمین تو
چلیا کتنے راجا تار دا سر تن تو جدا کیتا ایک مظلوم دی پکار تے لبے کہندا ہویا اسلام پھیلاندا پھیلاندا ملتان تک پہنچ جاندا ہے کتنے طارق بن زیاد ایک جوان اٹھیا اندر فتح کر دیندا ہے اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ جوانی اندر بخاری شریف لکھ دیندے امام مسلم رحمت اللہ علیہ جوانی کے اندر اللہ اکبر مسلم شریف لکھ دیندے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جوانی کے اندر کتاباں دے ڈھیر لکھ کے لا دیندے اللہ اکبر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جوانی کے اندر اٹھے کہ امتی کایا پلٹ کے رکھ دیندے اور جوانا اج تیری جوانی کیڑے کما دے اندر علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر اپنا جسم بمب دے نال ٹکڑے ٹکڑے کروا لیندا ہے حضرت علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ جوانی دے اندر بمب دھماکے دے اندر شدید زخمی لاہور دے اندر ہوئے اللہ اللہ ریاض دے اندر علاج ہویا مسجد حرام دے اندر جنازہ ہویا مسجد نبوی اندر جنازہ ہویا لکھاں لوگاں نے جنازہ ادا کیتا جنت البقیع دے اندر سونے کمڑی والے دے بیٹے ابراہیم دے نال قبر اللہ نے دیتی ہے کہ جوانی اندر اللہ کی عبادت دے انعامات میں اور ساڑھے جوان نشے کی لعنت اندر مبتلا ہو رہے ہیں جتو میں کوئی ایئرپورٹ بنیا جہازاں بدبخت اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں کہ سپلائیاں بھی لگیاں یاد رکھو جڑے پنڈ دے سرکردہ نے قیامت آ دن انہاں نوں پوچھ ہوئی کہ کسی نے روکیا سی اور نہیں جی جے چھاپا پہ گیا تے ووٹ بھی جان گے یہ جڑی اگ جلدی پی ہے یاد رکھیا جی اگ بلدی بلدی ایک دن تہاڈے گھراں تک پہنچے گی پتہ ادو لگے گا جدوں تہاڈی اولاد نشے دی لعنت اندر مبتلا ہوئے گی ادھا پنڈ دے نشے دے لگ جاندے نال بھی زیادہ اور انہاں دے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں اور جڑا گل کرے برا بن جائے اور چھڈو جی مولوی تانوں کیڑی لوڑ دفع ہونا دے بڑے پینے پھرتے ہیں اللہ ہدایت نصیب فرما فرمایا نشا فی عبادت ربہ جنا جوانی اندر اللہ کی عبادت کرنے والا جوانی دے اندر بڑھے دی گل نہیں ہو رہی جوانی دی گل ہو رہی ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری غربی سالم میشود پرہیزگار جدو بڑھا ہو جائے وہ بھی تسبیح پھل لیندہ ہے لطف یا جوانی اندر بندہ نماز پڑھے جوانی اندر نبی پاک کی سنت رکھی ہوئے جوانی دے اللہ دے دین دے چلن والا ہوئے جوانی اندر اللہ دے دین دا کام کرنے والا ہوئے اور ایتھے دے بابے بھی بڑے شکریہ ہوئی اکیلی ویکھے نے کمر و کنگا ہو گیا نے نماز کوئی نہیں پڑھا داڑھی مناندے نے تے منائی جا رہے ہیں اے نہیں پتا جنہوں قبر چے جانا فرشتہ نے پہلی جاتی چہرے دے مارنی انہاں ویکھ لیا اگنا ہے کہ نبی کی سنت کا قاتل آیا پیا ہے اللہ اللہ بگے بال آ یا کالے بال یا بگے ہوئے موت اس نے آیا ایدو پیچھے کڑا تو جوانی چڑھنا ہے بڑھا ہویا بھی عقل نہیں آئی تے پھر تینوں مار کے بھی عقل نہیں آ سکتی کنے بڑھے نے ضعیف نے انہیں وقتیں نماز پڑھ مسجد بوئے کو لنگ جان گے تے چولا دی پلیٹ پاویں نارو پار لگ جانا اتنے بھی ریڑھ کے جانا پوے تے
چلے جان کے مسجد سے آن کی توفیق نہیں. میں سوچنا یہ مرد کے جنہاں کا جنازہ میں کہڑے منہ نال پڑھاواں کی دعا انہاں واسطے کراں جڑے اللہ دے باغی تھے اللہ دے گھر دی اگوں نماز دے ٹائم گزرن والے انہاں واسطے کی دعائے مغفرت کیتی جائے جنہاں نے اپنی زندگی اندر اللہ دے گھر وال ویکھنا بھی پسند نہیں کیتا. آئیے تیسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے وَرَجُلٌ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. اللہ دے واسطے محبت کرنے والے اللہ دے واسطے ایک دوسرے پیار کرنے والے کسی دا حسن و جمال ویکھ کے نہیں کسی دی دولت ویکھ کے نہیں کوئی دنیاوی مفاد واسطے نہیں آپس اندر انہاں دا تعلق اللہ دے دین دی خاطر آپس اندر انہاں دا پیار اللہ دے دین دی خاطر آپس اندر انہاں دیاں محبتاں اللہ دے دین دی خاطر. اللہ اکبر اللہ. اور میرے ویرو بزرگوں جڑے دین دی بنیاد تے تعلقات نے او قیامت نوں بھی کم آون گے. دین دی بنیاد تے جڑیاں دوستیاں نے او قیامت نوں بھی قائم رہن گیاں. ورنہ رب دا قرآن اعلان فرما رہا ہے فلا انصاب بینہم. سارے تعلق ٹوٹ جان گے ساریاں رشتہ داریاں ٹوٹ جان گیاں ساریاں دوستیاں ٹوٹ جان گیاں. لیکن دین دی بنیاد تے جڑا تعلق ہوئے گا دین دی بنیاد تے جڑی دوستی ہوئے گی وہ قیامت نوں بھی کم آئے گی قیامت نوں بھی قائم رہے گی. دعا کرو اللہ دین دی بنیاد تے سارے دلاں اندر محبت پیدا فرمائے. سارے تے اللہ جاندا کہ نمازی بھی ایسے نے نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں بغض بھی دل وچ رکھی پھرے نمازاں بھی پڑھیاں نے نفرتاں بھی دل وچ چولی جا رہی ہیں. وہ ویکھی دا نا سب بناون لگے تے مل لگے نگاہ میں فلانا کھڑا انہیں 90 ڈگری دی کلام نے زاویہ کلا کے او گیا کی فائدہ تیری نماز دا وضو کر کے ظاہری طہارت تے کر دیو جڑی باطنی طہارت ہے او کیتی نہیں تیرے دل اندر ہوے غلاظت پڑی ہے بغض پڑیا ہے حسد پڑیا ہے. اپنے دلوں تے پہلے صاف کر آؤ جنہیں اللہ واسطے محبت یا پسند ہے دنیا واسطے نہیں. کوئی کسی نال محبت کرتا ہے کسی دا حسن و جمال دیکھ کے کوئی کسی نال محبت کرتا ہے کسی دی دولت دیکھ کے کوئی کسی نال محبت پیار کرتا ہے کسی دا عہدہ دیکھ کے کوئی کسی دی اختیارات دیکھ کے کوئی اپنے مفاد واسطے جڑا اللہ واسطے محبت کرتا ہے. تاجدار مدینہ سرور سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نا آدھے پنڈوں دوسرے پنڈ والے جا رہے ہیں یہ چلتا چلتا دوسری بستی کی طرف جا رہا ہے. اللہ پاک کے دلوں کے حال جاننے والا اللہ پاک نے آسمان تو فرشتہ انسانی شکل اندر نازل فرما چکیا ہے. یہ فرشتہ رستے دے آگے بہ گیا جدو یہ بندہ کرو گزرتا ہے پوچھتا ہے اللہ والے کدھر جا رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. یہ کہتا ہے میں فلانی بستی کے اندر جا رہا ہوں میں فلانے پنڈ جا رہا ہوں. ہاں جی کی لین واسطے جا رہے ہیں. کہتا فلانا میرا بھرا رہتا ہے میں ملنے واسطے جا رہا ہوں میں اندے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہوں اوندا حال احوال پوچھنے واسطے جا رہا ہوں. کہتا ہے تو اس واسطے ملنے واسطے جا رہے ہیں انہیں تیرے نال کوئی نیکی کیتی ہوئے گی انہیں تیرے نال کوئی احسان کیتا ہوئے گا اوندا بدلہ دین واسطے جا رہے ہیں. یہ کہندا نا انہیں میرے نال کوئی نیکی نہیں کیتی نہ میرے تے انہیں کوئی احسان کیتا میں تے صرف اللہ واسطے دے نال محبت کرنا اللہ واسطے دے نال ملاقات کرنے واسطے جا رہے ہیں. جدوں فرشتے نے سنیا تے سن کے کہندا ہے انا
اللہ دا بھیجا ہویا فرشتہ میں اللہ دا فرشتہ تے سن لے اللہ پاک نے مینوں بھیجیا ہے جس اللہ دی خاطر تو اندے نال محبت کرنا ہے کائنات دا رب تیرے نال محبت کرنا ہے تو اندے نال محبت کرنا ہے اللہ تیرے نال محبت کرتا ہے تے جن نال اللہ محبت کرتے نا اللہ جبریل کو بلا کے فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے نال محبت کرنا تو بھی محبت کر جبریل محبت کرتے ہیں جبریل فرشتے اندر اعلان کر دیتے ہیں آسمان والے ہو فلانے بندے نال اللہ محبت کرتے ہیں تسی بھی محبت کرو آسمان والے سارے اندر نال محبت کرتے ہیں جدو آسمان والے محبت کرتے ہیں اللہ زمین والے نے دلاں اندر دی محبت پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ دی محبت کی نشانی اللہ اکبر اللہ قیامت کا دن ہوئے گا قیامت کا دن اللہ ذوالجلال فرما دے گا این المتحابون فیہا اور میری خاطر این المتحابون علی جلالی میری عظمت کی خاطر آپس اندر محبت کرنے والے بھی تھے آپس اندر پیار کرنے والے بھی تھے کھڑے ہوں گے اللہ عرش سائے تلے جگہ نصیب فرما دے گا آئیے حضرات اللہ دے پیارے نبی فرما رہے ہیں اللہ پاک اعلان فرما دے اللہ پاک وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتجالسین فیہا والمتزاورین فیہا والمتبادلین فیہا فرمایا انہاں لوگوں واسطے میری محبت واجب ہو جاتی ہے واجب جڑے میری خاطر آپس اندر محبت کرنے والے ایک دوسرے دیاں مجلساں اندر بیٹھنے والے ایک دوسرے دیاں زیارتاں کرنے والے ایک دوسرے واسطے مال خرچ کرنے والے اللہ اکبر اللہ کتنے بندے ہو گئے ماشاءاللہ ڈیٹا ہی اوپر چلتا ہے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے آئیے چوتھا بندہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ اکبر والرجل قلبه معلق فی المساجد دوسری روایت اندر آتا والرجل قلبه معلق بالمساجد جڑے بندے دا دل مسجد نال لگیا رہندا ہے جندا مسجد دے نال پیار اگے بتیرے اڈن لگ پے وہ شکاری آ گیا اور شکار کی جا رہے آدھے جال میں پھنسائی جا رہے دعا کرو اللہ شیطان دے شر کرو بچائے اللہ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے فرمایا جنہ اللہ نے کرانا پیار جنہ مسجد دے اندر دل لگ جاندا ہے جنہ مسجد دے اندر دل لگیا رہندا ہے مسجد دی تعمیر دے اندر حصہ لیندا ہے مسجد دی صفائی کرنے والا مسجد دی تعمیر کرنے والا مسجد دا نظم و نسق سنبھالنے والا اللہ اکبر صبح دی نماز پڑھیے ظہر کا انتظار کر رہا ہے ظہر دی پڑھیے عصر کا انتظار کر رہا ہے عصر دی پڑھیے مغرب کا انتظار ہو رہا ہے مغرب دی پڑھیے عشاء کا انتظار ہو رہا ہے بار بار مسجد اندر آ رہا ہے مسجد جو باہر نماز پڑھ کے جا رہا ہے مسجد والے کا بڑا گہرا تعلق ہے مسجد والے کا دل بڑا لگتا ہے مسجد جنوں انہیں سکون ملتا ہے جنہیں مچھلی کو پانی اندر سکون ملتا ہے اللہ دے گھراں نال مسجد نال پیار کرنے والا اللہ نے اتنا پیارا لگتا ہے اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے گا اللہ اکبر اللہ آئی حضرات اگلا بندہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَالرَّجُلٌ طَلَبَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ بندہ کون خوش نصیب
دے اے او جوان جڑا ہے بھی جوان ہے بھی طاقت والا ہے اینو اچے خاندان دی عورت حسن و جمال والی برائی دی دعوت دے رہی ہے اے برائی دے قریب نہیں جانتا بلکہ کہتا انی اخاف اللہ مینوں تے اللہ کو ڈر لگدا ہے اور نوجوان ناظرہ غور کر اج اسی کہڑے پاسے جا رہے ہیں اللہ دا قرآن ساڈی رہنمائی کی کر رہا ہے اگر ساڈے اندر غیرت ہوندی کدی چومیاں والے واقعات نہ بندے کدی قصور والا واقعہ نہ بندا کدی حسین خان والے واقعات نہ بندے کدی فیصلہ آباد اندر ایسے واقعات نہ بندے کدی پشاور کے اندر واقعات نہ بندے آئے دن تو خبراں سندا رہنا ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں کو حوث دا نشانہ بنایا جاندا ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نال اللہ کو بدکاریاں کیتیاں جا رہیاں نے میرا پیارا نبی فرما رہے ہیں وَالرَّجُلُ سَوَرَجُلٌ طَلَبَتُ ذَاتُ مَنْشَطٍ وَجَمَالٍ ایک خود برائی والے نہیں جا رہا عورت انہوں برا بلا رہی ہے عورت بلا رہی ہے عورت ہے بھی حسب نسب والی ہے بھی مالدار ہے بھی حسن و جمال والی لیکن حضرت یوسف نبی والا کردار ادا کرتا ہے کون یوسف نبی زلیخا نے اندر بلا لے آئے دروازے بند کر دیتے کہندی کیے بھائی تعلق یوسف میرے والے فرمایا انی فرمایا معاذ اللہ او بی بی تیرے والے کاگے اپنے پیدا کرنے والے والے کام کہے زلیخا یوسف میاں کہے زلیخا یوسف میاں اے دے سانو پیار تو ہاٹا کہے زلیخا یوسف میاں اے دے پاسانو پیار تو ہاٹا یوسف کہے زلیخا کائیں سانو پیار اللہ دا کہے زلیخا یوسف میاں کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اللہ برائی کی دعوت دے رہی ہے اللہ کے دعا کی تھی اللہ فرماتے ہیں یوسف نکل دعا کی تھی اللہ اس برائی کی طرف بلا رہی ہے مینوں تے جیل زیادہ پسند ہے برائی نہیں کی تھی جیل خانہ پسند کر لے آئے دوڑے کے دروازے بند تالے لگے اللہ تالے لگے نے آواز آندی میرے یوسف دوڑنا تیرا کام ہے بند تالے دروازے کھولنا میرا کام ہے نہیں سمجھے آئے اور دلی کے اندر سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا مدرسہ طالب علماں دا کھانا گھراں دے اندر لگے آیا ایک طالب علم نے ایندا کھانا ایک وڈے گھر دے اندر لگے آئے ایک کھانا کھا کے آ جاندا ہے جوان ہے اللہ نے اس کو جمال بھی دے چھڑے آئے ایک دن گھر والے گھر کوئی نہیں دے اللہ اکبر اللہ گھر دے اندر بیٹھی عورت بڑی حسن و جمال والی امیر صاحب نے جدوں نوجوان نو ویکھے برائی کی دعوت دیتی ہے کہندی برائی کر نہیں تو میں شور مچا دیواں گی نوجوان کہتا اللہ کی کراں جے شور مچاندی ہے جان نہیں بچدی برائی کرا کے ایمان نہیں
بچدا اللہ نے ذہن اندر گل پا چھڈی کہندا مینوں پیشاب دی حاجت لیٹرین کیتے آپ کوٹھے ہوتے چھتاں دے تو لوگ لیٹرین نہ بناندے سن عجیب و غریب لیٹرین پہلے لوگاں ویکھیاں نے اے نوجوان چھت تے چڑھ گیا گندگی پڑ پڑ کے جسم دے ملنی شروع کر دیندا ہے سارے جسم دے گندگی ملی ہے بدبو دے کولو آ رہی ہے کہنا اللہ ایمان دے سودے نالوں گندگی مینوں زیادہ پسند ہے اے جو تھلے اتر کے آیا کہندی اے تے پاگل ہے اینوں دھکے مار کے باہر کڈ دیو اے تے کولو تے بدبو آ رہی ہے کہندے نی بی بی کیا مطلب ہے میرے جسم جو بدبو آئے اندے نال میں بدبو زیادہ چنگی ہے کیا مطلب ہے میں ذلیل ہوں اندے نال اس عزت میں زیادہ چنگی ہے اللہ اللہ سردی دا موسم ہے اے نوجوان نکل جاندا ہے ٹھنڈے پانی نال کپڑے دھوتے غسل کیتا ہی کوئی لباس سردی لگی ہے بخار ہو گیا تے مر جاندا ہے فوت ہو جاندا ہے صبح دا جنازہ اٹھدا ہے لوگ کثیر تعداد نال جنازے اندر شامل ہونے واسطے آئے ہیں تے جدوں جنازہ چکیا جاندا ہے لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ نوجوان دے جسم جو ایسی خوشبو آ رہی ہے جڑی خوشبو آج تک کسی نے سنگی نہیں انہیں اپنا ایمان بچانے واسطے گندگی ملی بدبو ملی اللہ نے دنیا کی خوشبوواں پیدا کر دی دیا نے اللہ اکبر اللہ آئیے چھکا بندہ کون ہے فرمایا والرجل تصدق اخفا حتی لا تعلم شمالو ما تنفقو جڑا سچے ہاتھ نال خرچ کردا ہے تے کھبے نو پتہ ہی نہیں لگن دیندا ایک دن اللہ جاندا کہ یہو جہے پیسے مسیدے دے جانا 10 روپے لان نہ ہوئے تو بچہ بھج کے آتا لان دوبارہ گھر پتہ نہیں لگا فرمایا سچے ہاتھ نال جڑا خرچ کردا ہے کھبے نو پتہ نہیں لگن دیندا جے لوگاں نو ترغیب دین واسطے زہری بھی خرچ کرو گناہ کوئی نہیں زہری طور پہ بھی خرچ کر سکتے جی لکا کے بھی کر سکتے جی پر دعا کرو اللہ ریاکاری کو بچائے جڑا لکا کے دینا نا انہاں بڑا ثواب ہے حافظ عبدالغفار عوام حافظ اللہ جامعہ محمدیہ لکھیاں کا جو کاڑے اندر درس ہے نا اتنے شیخ الحدیث میں فرمانے نے جدوں میں سعودی عرب مدینہ یونیورسٹی پڑھتا سا نا اتنے شیخ نے حدیث سنائی جڑا مسجد بناتا ہے نا اللہ کا گھر جنت سے بنا دے اتنے کرمی نے حدیث سنی انہیں دل سے تیار کر لیا کہ میں کلے نہیں مسجد بنانی جگہ چنگی ویکھ کے مل خریدی انجینئر بلائے مستری بلائے مزدور بلائے تے بلا کے کہتا ہے کہ اب مسجد پوری بنانی نیاں تو لے کے منار تک کسی دا 1 روپیہ یہ دے وچ نہیں نا مسجد بن گئی اذان ہونے لگ پئی نمازاں پڑھی چل لگ پئی مکمل ہو گئی اے عربی ستا ہے تے خواب اندر ویندا ہے ایک بڑا عالیشان محل ہے اے جنت ہے تے جنت اندر داخل ہو گیا تے جدوں باہر نکلدا ہے باہر ویکھ کے حیران ہو گیا جویں دا جنت اندر دا محل ہے ایویں سامنے ایک محل کھڑا ہے اے ویکھ کے حیران ہو گیا صبح اٹھیا تے علماء دے کول جاندا ہے کہندا جناب میں خواب ویکھیا ہے میں کلے نے مسجد بنائی ہے تے سامنے ایک بڑا نشان جویں دا میرا محل اوویں دا سامنے محل مینوں نظر آیا ہے ایک بی بی اس محل دے اندر داخل ہو رہی ہے اللہ اکبر علماء کہندے نے جڑی تو مسجد بنوائی ہے ہو سکدا ہے اون دے اندر کسی اور نے حصہ پایا ہوئے کہتا نہیں کہ ہو نہیں سکتا کہتے پھر پتا کر انہیں مستری مزدور سارے کٹھے کر
کہتے جی مسجد بنوائی ہے کسی اور نے حصہ پایا؟ کہتے نہیں جی کسی روپیہ بھی نہیں پایا، سارے پیسے تھوڑے لگے نے۔ کہتا کوئی تھوڑی جی ہوش کرو، کچھ سوچو۔ سوچ سوچ کے ایک مزدور بول کے کہتا ہے جناب کالے نال پیسے مسجد کی تعمیر دے سارے تواڈے ہی لگے نے، اسی مسجد بنانے واسطے سیمنٹ بنا رہے ساں۔ ایک بڈھی جی اما آئی ہے، اودے ہاتھ دے اندر بیلچ آئے، کہتی ہے پترو میرے کول ہور دین واسطے چیز کوئی نہیں، اکلا بیلچا میرے کول، آ بیلچا لے لو، تسی مٹی بھی پٹنی ہوئے گی، تسی سیمنٹ بھی بنانا ہے، تسی کارا بھی بنانا ہے، آ بیلچا میرا رکھ لو۔ اسی اس بیلچے نال میاں کٹیاں، اس بیلچے نال سیمنٹ بنایا، اسی عمل تو لے کے آخر دیگر وہ بیلچا استعمال کیتا ہے۔ ایک لوگ گل سنی علماء دے کول جاتا ہے تے جا کے کہندا جناب گل آئے، وہ کہندے نے سن لے جویں تو اللہ دے گھر اندر حصہ چپ کر کے پایا، اس بی بی نے بھی چپ کر کے حصہ پایا ہے۔ اللہ نے جویں تینوں جنت اندر بہال دے چھڈیا ہے انہوں بھی دے چھڈیا۔ ہن مزدور نو نال لے لیندا کہتا اما نو لبو تلاش کرو کیڑی لبدا لبدے اما مل جاندی ہے۔ اے کہتا ہے نہیں اما بیلچا تو دیتا سی، کہتی ہاں میں بیلچا دیتا ہے۔ اے کہتا اما جی جتنے پیسے لینے لے لے، لاکھ ریال لے لے، 2 لاکھ لے لے، 5 لاکھ ریال لے لے، جتنے پیسے لینے بیلچے دے لے لے، اپنا حصہ بھی جو کر لے۔ اما ہس کے کہندی ہے کملیا جڑے رب نے جنت اندر تینوں تیرا محل وکھا چھڑیا ہے، اونے جنت اندر مینوں میرا محل بھی وکھا چھڑیا ہے۔ میں تیرے ریالاں نو کی کرنا ہے؟ آ ستواں بندہ وذکر اللہ خالیا ففازت عینہ، جیڑا بندہ کلا بیٹھا کلا بیٹھا اللہ نو یاد کرتا ہے تے یاد کر کے رو پیندا ہے، اللہ انہوں نے ایسا سایہ عطا فرما دے گا۔ کلا بیٹھ کے رون دا بل سکھو، قیامت والے دن جہنم دی اگ جڑی سمندراں دے پانیاں نال بھی نہیں بجھے گی۔ بندہ مومن دی اکھ وچوں اللہ دے ڈر دی وجہ تو مکھی دے سر دے برابر بھی اتھرو آ جائے، اللہ جہنم دی اگ حرام کر دیندے نے۔ اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو بھی نہ ستاں اندر شامل فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو